کہ اللہ کے رسول فلق ناس پڑھتے تھے، آپ فلق ناس کو لے لیں، سورۃ اخلاص کو لے لیں۔ سورۃ اخلاص کے ساتھ جب آپ خاص قسم کی عملیات قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، عملیات قرآن و سنت کی عملیات سے مراد میرے جب میں عمل کہوں گا تو عملیات سے مراد وہی قرآن و سنت کا طریقہ ہے، اگرچہ اس کو الگ سے اصطلاح کے طور پہ کہا گیا کہ عامل الگ ہے، شرعی عالم الگ ہے، روحانی جو نا وہ سسٹم الگ ہے۔ تو جس وقت وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، بلال بھائی باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ سر میں اس کا جادو ہے اور پیٹ میں مرض ہے، میڈیکلی مرض ہے، پیٹ کا تعلق اس کے جادو کا نہیں ہے۔ ہم پورے جسم کو جادو والا کہہ دیتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے پورے جسم کا معائنہ کیا جائے اور جو آپ کے پاس علم ہے اور وہ علم میں یقین ہونا چاہیے، ظن نہیں ہونا چاہیے۔ معائنہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو چیک کرنا ہے نا آپ نے، کیسے؟ جو اس کے پاس حالہ ہے، کیا حال ہے؟ مثلا وہ اسٹیتھوسکوپ ہے، میں تو سورۃ اخلاص پڑھ کے تو جسم کو چیک تو نہیں نہ کرنا؟ جسم کو چیک کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ جسم کو چیک، یہی تو ایک تو آپ کے پاس خاتون پیشنٹ آتی ہے، آپ اس کو کیسے چیک کریں؟ سب کو چیک کر لیتے ہیں، یہی تو اللہ کی عطا اور رحمت ہے۔ میرے پاس کوئی بھی مریض بٹھا دے، میں خیال میں چیک کر رہے ہیں؟ خیال میں نہیں چیک، اس میں یہ دو لفظ کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ لفظ چھپائے جائیں۔ یا اللہ میں تیرا فلاں بن فلاں بندہ عاجز حقیر، میں تیری رحمت فضل کرم کا محتاج ہوں، مجھے اس کا مرض نہیں پتہ، لیکن اس کے مرض کو تو میرے اوپر کھول کہ وہ مرض کیا ہے۔ پھر اور اس کے بعد آپ قرآن مجید کی کوئی آیت اور اخلاص صورت پڑھ لیں، قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دیں تو باقاعدہ اس کی علامات آپ کو وقتی طور پہ اپنے آپ کو آپ اس کو القاء کہیں گے، الہام کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الہام القاء کی اصطلاحات میں نہیں کیا اصطلاح استعمال کریں؟ کیا اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، ہاں جی رہنمائی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ رہنمائی کا طریقہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو گیا ہوا؟ نہیں، رہنمائی کا طریقہ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ کون سی رہنمائی ہے؟ یعنی آپ کو اگر مرض کی چیکنگ کا نہیں پتا، مثلا فرض کریں میدا، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرتا ہے کس سے؟ ہاں جی اسٹیتھوسکوپ سے کرے گا، ہاتھ لگا کے کرے گا، پیٹ کو دبا کر کرے گا، آنکھوں کو اونچا کر کے کرے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا وہ فزیکلی اور میڈیکلی مرض ہے، یعنی جو میڈیکلی امراض ہے تو اس کو میں فزیکلی اس طرح ہاتھ لگاتا ہے یا اس طرح دیگر علاجات۔ ہمارا روحانی مرض ہے تو روحانیت کے لیے ہاتھ لگانا ہم تو اس کو برکف غیر شرعی عمل سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے چیک کیسے کیا؟ چیک اسی طرح ہی ہے، آپ مثلا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کے بعد مثلا فرض کریں کوئی آدمی بی پی کے، شوگر کے، دیگر مسائل چیک کرتا ہے، اصل تو اس کا اپنا جو عقلی جو انالیسس وغیرہ اور عقلی جو تجزیہ ہے اس کو وہ مشین کو دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی خطرناک سی بات ہو گئی ہے۔ قبلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کبھی بھی ہوا میں نہیں ہوتا، ہوا میں نہیں ہوتا۔ اچھا، جادو جب کسی شخص پہ کیا گیا تو اس کے ساتھ کسی ایول اینٹی کو جادوگر لوگ اٹیچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی کرتے ہیں یا امپوز کرتے ہیں، انگلش میں کوئی بھی اصطلاح یوز، چاہے وہ جن ہو، ہمزاد ہو، کسی کا کرین ہو، بھوت پریت ہو، کوئی بھی ایول اینٹی ہو، وہ اس انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس کی پریزنس فیل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ ابھی قاری صاحب جو بات کر رہے تھے کہ میں اپنے جسم پہ فیل کرتا ہوں، اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی اپنی پریکٹس اس کو اس میں یوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ سامنے والے مریض کو سامنے بٹھائیں، اس کی آنکھیں بند کریں، اس کے ہاتھ میں سفید کاغذ پکڑائیں اور پینسل پکڑا دیں اور اس کے اوپر قرآنی کلام پڑھنا شروع کریں آپ، وہ جو اس کے اندر ایون اینٹی ہوگی ہیں وہ ریزسٹ کرے گی، یا وہ آنکھیں بند کر کے بے ساختہ پینسل کو گھماتا جائے گا، چلاتا جائے گا، وہ جنات یا شیاطین کی شکلیں ان کے وجود بن جائیں گے کاغذ کے اوپر، یعنی کہ وہ آرٹسٹ ہو جائے گا، آرٹسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ریمیڈی یوز ہوتی ہے یا ایک طریقہ کار یوز ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قمیض کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو 70 دفعہ جب پڑھ لی تو پیمائش کم ہو جاتی ہے، پھر کم زیادہ ہوتی ہے، اسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے آسیب ہے یا جادو ہے۔ کپڑے الگ سے لے کر آتا ہے وہ پیشنٹ اپنا یا اس کے جسم پہ ناپے جاتے ہیں؟ نہیں، جو کپڑے صاف پاکیزہ کپڑے لے کے آتا ہے، نجس کپڑوں پہ کلام نہیں پڑھا جا سکتا، پہنے ہوئے جو اس نے پہلے پہن کے دھو لیے ہوں وہ اس کے کپڑے منگوائے جاتے ہیں، صاف کپڑے ان کو زمین پہ بچھا کے اس پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کپڑوں پہ۔ ہاں، پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرا کلام پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی برکت سے اس کی پیمائش کو چھوٹا بڑا کر تاکہ ہمیں بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ وقفہ لینا ہے، جی چھوٹا سا لینا ہے وقفہ، اور پوچھنا آ کے ڈاکٹر صاحب سے اور باقی مہمانوں سے یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ شرعی ہے بھی یا یہ تجربے کی بنیاد پہ ہم نے ایجاد کیا ہے؟ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ سر اس کو جو آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے ایکسپلین کرنا ہے کہ فاتحہ جو ہے یہ کرتے پہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو مردوں پہ پڑھتے تھے، جو گزرے ہوئے ان کے اوپر فاتحہ پڑھتے تھے، لیکن یہ اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لوگ تو قرآن اور سنت کا کوئی تعلق نہیں، قرآن اور سنت کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، قاری صاحب جو اس کو قرآن سنت کے ذمے میں لا رہے تھے وہ اس سینس
میں لا رہے تھے کہ اللہ کے کلام کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے, اللہ کے کلام سے ہٹ کے نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے کلام سے ہٹ کے کوئی پریکٹس کی جائے جس میں جادو یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو تو وہ غیر شرعی ہیں. ایکچولی اس کو آپ شرعی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دائرہ کار کے اندر, اسلام کے ریڈیس میں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. ہاں جی, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد دعا قرآن نے یہ ہدایت نہیں دی, ہدایت نامہ نہیں دیا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایسی چیزیں موجود ہیں. میں سائنٹیفکلی تھوڑا سا کرتا ہوں کہ پیشنٹ سے اس کے سمٹم پوچھتا ہوں. اب جادو کے سب سے مین, آپ ڈاکٹر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں جی, میں جادو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ سمٹم میں پوچھتا ہوں خواب. جس انسان پہ جادو اس کے سب سے پہلے خواب ڈسٹرب ہوتے ہیں. خواب میں وہ بڑی بڑی گائیں بھینسیں, سانپ, جانور, کتے بلے دیکھتا ہے. تو جو خواب دیکھتا ہی نہ ہو, نہیں, سب ایسے لوگوں کو آتے ہیں, چاہے وہ بے خوابی کا شکار ہو, ساری زندگی خواب نہ آیا ہو, لیکن جادو ہوگا تو خواب ضرور آئیں گے. ٹھیک, اور گندے خواب آئیں گے. جی, گندے خواب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ہمزاد ہوتا ہے اس کے ساتھ جادو سے آئی گئی شیطانی مخلوقات کا الحاق ہو جاتا ہے, ان کی ایک اٹیچمنٹ, ان کا ایک یعنی کہ وہ جو کرن کہتے ہیں, کرین عربی میں کرین کہتے ہیں. وہ کرین جو پیدا کیا گیا ہے یہ مقبر ہے ہمارا. ہاں جی, ہمارا مقبر ہے, ہمارا دشمن ہے. قرآن نے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آدم کا, انسان کا کھلا دشمن ہے وہ. ٹھیک, تو اس کا الائنس ہوتا ہے باہر سے آنے والی اس ایول اینٹی کے ساتھ جو جادو کے ذریعے ہمارے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے.